سورہ قصص آیت نمبر 48۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی آیت پڑھی، بہت امپورٹنٹ ہے، ہماری لائف میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 47، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اطیع الرسول کس کو کہتے ہیں اور مومن کس کو کہتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، یہ ہماری زندگی میں ہمیشہ یہ بات ہمیں پریشان کرتی ہے کہ آیا ہم مومن ہیں کہ نہیں، آیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں کہ نہیں۔ تو یہ آیت ہمیں بہت ریلیف دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کلیئر فرماتے ہیں کہ اگر میں کتاب نہ بھیجتا رسولوں کے ذریعے سے تو تمہارے پاس یہ حجت ہوتی اور تم کہتے کہ ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اے ہمارے رب کیوں نہیں بھیجا آپ نے ہماری طرف کسی رسول کو، فنتبع آیاتک، بس ہم فالو کرتے، اتباع کرتے آپ کی آیتوں کی۔ یعنی ہمیں بہت تسلی مل گئی کہ اللہ کی کتاب کی آیتوں کی اتباع کرنا، اپنے عمل سے ڈو اینڈ ڈونٹس کو کانشیسلی دیکھنا، اس پر عمل کرنا، یہ اصل میں رسولوں کی اتباع ہے۔ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے اللہ ہم ہو جاتے مومنوں میں سے، یعنی جو اللہ کی کتاب کو فالو کرتا ہے، اصل مومن وہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پرفیکشن نصیب فرمائے۔ اینی ہم آیت نمبر 48 پر ہیں کہ یہ بات ہم نے پڑھ لی تھی پچھلی آیتوں میں کہ فرعون اور اس کی قوم کو دریا میں غرق کر دیا گیا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب سے مزید نوازا گیا، جبکہ پچھلی کتاب سے بھی انہوں نے فرعون اور ان کے لشکروں کو اور لوگوں کو تبلیغ کا کام کیا تھا، لیکن پھر انہیں ایک پراپر لا نصیب ہوا اور ریفریش ہوا، سمجھیں، جو کہ ہم کہتے ہیں انہیں تختیاں ملی، وہ جو 40 راتوں کے لیے گئے تھے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ آیت نمبر 48 میں دوبارہ آپ دیکھیں کس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ستا رہے ہیں، اس کی ایک شکل بتائی جا رہی ہے کہ فلما جاءہم الحق، بس جب آ گیا ان کے پاس حق۔ اب یہ جاءہم، اس میں ہم کون ہے؟ یہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو تبلیغ کر رہے ہیں، اہلی کتاب کے دو گروہ اور مشرکین مکہ، یہ ان کی طرف ہم جائے گا کہ جب ان کے بھی پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے حق لے کر، من عندنا، اور وہ حق ہمارے پاس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، قالوا، تو لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا لولا اوتیا مثل ما اوتیا موسیٰ، کیوں نہیں دیا گیا آپ کو بھی وہ معجزہ جیسے جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات۔ یعنی لوگوں کو کتاب سے تصدیق کرنا گوارا نہیں ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں وہ وہی بات ہے جو پچھلی کتابوں میں درج ہے، جس کی وجہ سے وہ اہل کتاب مشہور تھے کہ ان کے پاس توریت اور انجیل باقاعدہ طور پر مانی جاتی تھی، پڑھی جاتی تھی، ہماری طرح ان کی بھی صلات تھی باقاعدہ، اور وہ صلات میں بھی اسے پڑھتے تھے، لیکن ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الجھانے کے لیے انہوں نے کہا آپ کو معجزات کیوں نہیں ملے؟ اب آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کہہ رہے ہیں آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی طرح معجزات کیوں نہیں ملے۔ اب اس کا دیکھیں آپ آنسر کیا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا نہیں کفر کیا تھا لوگوں نے جو دیے گئے تھے موسیٰ اس سے قبل؟ یعنی تم نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو کب رسپیکٹ دیا تھا؟ کب تم نے ان کے معجزات کا احترام کیا؟ کب تم نے وہ معجزات دیکھ کر اور تم نے انہیں سچا مانا؟ بلکہ تم نے تو اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھ کر بھی کہا قالوا سحران تظاہرا،
تم نے تو کہا کہ یہ دونوں بھائی جادوگر ہیں. دیکھیں سحرانی یہ تسنیہ کا صیغہ ہے کہ تم نے کہہ دیا کہ دونوں بھائی جادوگر ہیں. تظاہرا دونوں ہم پر بڑائی چاہتے ہیں. وقالو اور باقاعدہ تم نے تو ٹکا سا جواب دے دیا اور کہہ دیا انا بکل کافرون ہم تو ہر چیز کا کفر کریں گے. اے موسیٰ آپ جو بھی بات لاؤ گے، چاہے آپ ٹیکسٹ میں وحی کے ذریعے سے لاؤ، چاہے آپ معجزات دکھاؤ، ہم آپ کو نہیں ماننے والے. تو میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ جب ایک کفر کرنے والا، ایک نبی کا زمانہ پانے والا اتنی ڈھٹائی پر جمع ہوا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے آپ کچھ بھی لے آؤ ہم نہیں مانیں گے، ہم اسی وقت مانیں گے جب آپ ہمارے باپ داداؤں کا طریقہ یا ہمارے علماؤں کی بات لاؤ گے. تو جب آپ دیکھیں گے کہ اس زمانے میں یا ہر دور میں انسان کفر پر اتنا جمع ہوا ہے تو ہم حق پر کیوں نہیں جم سکتے ہیں؟ مجھے یہ بات کبھی سمجھ نہیں آتی کہ ہم حق پر ہوتے ہوئے کیوں ہٹ سکتے ہیں. ہم ان سے زیادہ مضبوطی اپنے اندر دکھا سکتے ہیں. جب ایک باطل اپنے اندر اتنی شدت کے ساتھ کفر پر جم سکتا ہے تو انشاءاللہ ہم جیسے لوگوں کے پاس اللہ کی کتاب باقاعدہ ترجمے کے ساتھ موجود ہے تو ہمیں ٹکنا کون سی مشکل بات ہے. لیکن ہم خود بھی چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ، میجورٹی کے ساتھ ان کے دھارے پر بہہ جائیں. ہم اپنے آپ میں کمپلیکس کے شکار میں ہیں. ہم چاہتے ہیں ہم میجورٹی کے ساتھ کھڑے رہیں کہ ہم بہت ویئرڈ نہ لگیں، ہم بہت ہی اکیلے نہ لگیں. تو دیکھیں یہ چیز تو آپ نے اور میں نے اپنے دل سے سمجھنی ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ، کیونکہ ہمارا دل اللہ کی کتاب کے ساتھ دھڑکنا چاہیے کہ جس کے ساتھ اللہ ہے وہ حق پر ہے. آپ خود کہتے ہیں، آپ خود قرآن میں پڑھتے ہیں کہ حق آ گیا، باطل تو مٹ جائے گا کیونکہ باطل مٹنے کے لیے ہی ہے. پھر آپ خود کہتے ہیں حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. تو اللہ تعالی ہم سب کو حق پر جمے رہنے والا بنائے. اب آپ دیکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہنے کا حکم آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے، جب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ تو جو بھی بات لائیں گے ہم کفر کریں گے، یہاں تک کہ بس آپ ہمارے پچھلی باتوں کو تصدیق کر دیں جو کہ باطل دین چل رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو جواب دیجئے کہ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، تم لاؤ کوئی کتاب جو اللہ کے پاس سے ہو. یہ تمہارے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے میرے ساتھ بحث مت کیا کرو. آؤ میرے پاس اللہ کی کتاب کے ساتھ ہوا اہدا منہما، جو کہ زیادہ ہدایت والی ہو ان دونوں کتاب سے. یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ جواب کیا رہا ہے کہ تم اللہ کی کوئی کتاب لاؤ جو پچھلی دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت والی بات بتائے. اتبعہ، تو میں ضرور اتباع کروں گا اس اللہ کی کتاب کی. یعنی میں تمہارے باپ داداؤں کے مسلک، میں تمہارے علماؤں کے مسلک پر نہیں چل سکتا. تم کو اگر مجھ سے بات کرنی ہے، تمہیں اگر مجھے سمجھانا ہے کہ تم حق پر ہو تو تم اللہ کی کتاب سے بات کیا کرو. اسی لیے آپ کو اور مجھ کو یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ یہ جو روز ہم کسی نہ کسی سے بحث کرنے پر تلے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی پوری حجت ضعیف حدیثوں پر اور من گھڑت روایتوں پر ہوتی ہے، تو آپ ان سے کلیئر کہہ دیں کہ اگر مجھ سے آپ کو بحث کرنی ہے یا کچھ سمجھنا ہے تو آپ اللہ کی کتاب سے مجھ سے بات کریں، کیونکہ ادھر آپ میرا کریکشن کریں گے تو میں آپ کو 100 مرتبہ ویلکم کر سکتا ہوں، لیکن آپ یہ ہاتھوں کی لکھی ہوئی جھوٹی روایتوں کے ساتھ وقت کو برباد
نہ کیا کریں۔ اللہ کے رسول کلیئر کہہ رہے ہیں کہ تم میرے پاس آؤ اللہ کی کتاب کے ساتھ جو زیادہ ہدایت والی ہو، اتبعہ، میں فالو کروں گا، میں اتباع کروں گا اس کی، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے تو اللہ کی کتاب کے ساتھ میرے پاس آیا کرو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ تمہارے پاس کتاب کے ساتھ نہ آئے، اگر وہ تمہیں اس بات کا جواب پراپر نہ دے، جو کہ کہا جا رہا ہے کہ آؤ کتاب کے ساتھ، وہ بھی جو اللہ کے پاس سے ہو، اگر وہ تمہیں اس کا جواب نہ دے سکیں، فَعْلَمْ، تو تم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اچھی طرح جان لیجئے گا کہ انما یتبعون اہواءہم، کہ بے شک، شک بھی نہ کرنا کہ وہ اتباع کر رہے ہیں اپنے دل کی باتوں کی، اپنی خواہش کی، اپنی من گھڑت روایتوں کی۔ یعنی ادھر ہمیں کلیئر پتہ چل گیا کہ جو اللہ کی کتاب سے بحث نہیں کر سکتا تو اس کی فضول ہے تمام بحث، اور وہ ان کی احوا، وہ ان کی من گھڑت باتیں کہلائیں گی۔ تو آپ کہہ دو کہ بے شک وہ اتباع کر رہے ہیں اپنی خواہشات پر، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو باطل سے جھگڑے ڈالتا ہے، آپ قرآن سے بحث کر رہے ہو، وہ آپ سے باطل کے ساتھ جھگڑے ڈالتا ہے کہ یہ اتنے سالوں سے سب مان رہے ہیں اور اس کتاب کو تو میجورٹی مان رہی ہے، اور یہ فلاں علماء جس نے نفل پڑھ پڑھ کر لکھی ہے اور اس کو صحیح کا درجے ملے ہوئے ہیں، یہ ساری حجتیں ایک باطل ہو جاتی ہیں اللہ کی کتاب کے آگے۔ تو اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑا بھٹکا ہوا، ومن اضل، کہ جو بھی سب سے بڑا گمراہ کون ہے، اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بڑا گمراہ یہ وہ شخص ہے ممن اتبع ہواہ، جو اتباع کرتا ہے اپنی خواہشات کی۔ وہ اپنی خواہشات میں دیکھیں، اپنی خواہشات، یہ دو ڈائمنشن میں ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک تو کہتا ہے کہ میرا دل جو کہتا ہے وہ دین بن جائے، اور ایک کہتا ہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ جو میرے بزرگ کہہ رہے ہیں وہی دین ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے بھی یہی جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ کے بڑے یا میرے بڑے، اگر ہم ان سے دلیل مانگتے ہیں کہ یہ جو آپ جس کو اللہ رسول کے نام سے ہمیں بتا رہے ہو کیا یہ قرآن میں ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ ان کتابوں میں ہے جن کتابوں کو کئی سالوں سے لوگوں نے صحیح کے درجے دیے ہوئے ہیں یا جھٹلایا نہیں ہے۔ یہ دلیل نہیں بنتی، یہ دلیل نہیں بنتی۔ جب کوئی کفر پر اڑا ہوا ہے تو میں بار بار کہہ رہی ہوں، ہم حق کو علل اعلان کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں؟ ہمیں ڈر لگتا ہے کیا ہمیں وقت سے پہلے موت آ جائے گی؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو اللہ کے نزدیک اللہ فرماتے ہیں کون بڑا گمراہ ہے جو اتباع کرتا ہے اپنی خواہشات کی۔ تو میں نے آپ کو خواہشات کے دو ڈائمنشن بتائے، اور اللہ کلیئر اور اس کو ایکسپینڈ کر کر بتا رہے ہیں کہ کون بڑا گمراہ ہے جو بغیر ہدایت کے، جو اللہ کی طرف سے نہ ہو، یعنی بغیر ہدایت کے ہو، مطلب وہ اس سے اگر جھگڑا ڈالتا ہے تو اس سے بڑا گمراہ کون ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ دیتے ہیں کہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تو ایسے ظالموں کو ہدایت بھی نہیں دیتے ہیں۔ یعنی اللہ نے اسے گمراہ بھی کہہ دیا۔ اسی ایک آیت میں، آیت نمبر 50 میں، ایک شخص جو کہ اگر آپ کو اپنے آپ کو یا مجھ کو اپنے آپ کو دیکھنا ہو، اگر میں اپنا بھی محاسبہ کروں اور میں یہ جاننا چاہوں کہ اللہ کے نزدیک بڑا گمراہ عدلو کون ہے اور قوم الظالمین کون ہے، اور اللہ کس کو اہدنا الصراط المستقیم پڑھنے پر بھی ہدایت نہیں دیتے ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ آپ کو اسی آیت نمبر 50 میں دکھ رہا ہے کہ کون بڑا گمراہ ہے اس شخص سے
جو بغیر ہدایت کی، جو اللہ کی طرف سے ہو لیکن اس کے باوجود اپنی خواہشات کی اتباع کرتا ہو تو اللہ تو ہدایت بھی دینا بند کر دیں گے ایسے ظالموں کو. یعنی وہ ہدایت بھی مانگے گا تو اسے ہدایت نہیں مل سکتی، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ چل کر نہیں دکھاتا. نماز میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. نماز میں کہتا ہے لیکن نماز سے نکل کر پتہ نہیں اس کو ہدایت کوئی اور کتاب سے نظر آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہہ دیا کہ آپ لوگوں کو بھی کہہ دیں کہ اگر وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ بحث نہیں کر سکتے تو آپ نے ان کی نہیں ماننی ہے، اور آپ سمجھ جائیے کہ یہ حق پر نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظالم ہونے سے بچا لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی دعا جب کبھی ہم اللہ سے مانگیں، ہماری جتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری تمام نمازوں کو قبول فرما لے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے کر دے، ہم سب کی برائیوں کو ہم سے دور فرما دے.